پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غالباً سورت بھول گئے، فاتحہ کے بعد سورت. جی تو ان کا سوال نہیں تھا کہ سورت فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا بھول گئے. تو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہوتا ہے. اب ان 2 رکعتوں میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی اور دوسری رکعت کا تعین کرنا کہ میں یہ جو سورتیں پڑھوں گا سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی اور دوسری میں پڑھوں گا یہ بھی واجب ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے اس کا پہلی اور دوسری رکعت کے اندر پڑھنا واجب ہے. اگر کسی کا یہ واجب چھوٹ جائے تو یعنی 2 واجبات ہیں گویا یہاں پر، ایک سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا واجب ہے اور دوسرا واجب یہ ہے کہ اس کو پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے. تو اگر پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنے والے واجب پہ عمل نہیں ہوا، اس کو یاد ہی نہ رہا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب اس نے اگر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو ایک واجب چھوٹا ہے، یعنی اس کا پڑھنے کا مقام کون سا تھا؟ جی تو وہ مقام پہلی اور دوسری رکعت تھی، اس میں نہیں پڑھا تو یہ ایک مقام جو واجب تھا یہ چھوٹا ہے. لیکن دوسرا واجب اس کے ذمہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت 2 رکعتوں میں پڑھنی ہے. تو اس واجب کی ادائیگی کے لیے تیسری اور چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا. اور چونکہ ایک واجب اس کا بھولے سے چھوٹ چکا ہے تو اس کے تلافی کے لیے سجدہ سہو آخر میں کرنا ہوگا. لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ اگر کسی کو رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ گیا، جاتے جاتے یاد آ گیا کہ ابھی میں نے سورت نہیں پڑھی، تو اس پہ لازم ہے کہ یہ رکوع میں جانے لگا یاد آ گیا تو فوراً قیام ہی میں رہے اور سورت پڑھے. اور اگر یہ رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں جانے کے بعد اگر اس کو یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں پڑھی تو اس کو حکم ہے کہ یہ واپسی اوت کرے اور سورت پڑھے اور پھر اس کے بعد رکوع سجود اپنے کرے. اگر رکوع میں یاد آنے کے باوجود اس نے اس مقام پہ نہیں پڑھا یعنی دوبارہ قیام کی طرف نہیں آیا اور رکوع پھر سجود چلتے رہے گا بعد میں پڑھیں گے تو یہ اس نے واجب ترک کر دیا قصدن. اور قصدن واجب ترک کرنے کی وجہ سے اس کی نماز سجدہ سہو سے بھی درست نہیں ہوگی. دوبارہ سے میں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر پہلی اور دوسری رکعت میں مثلاً پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہی رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو اس کو حکم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قیام میں تصور کرے. اگر وہ قومے میں آ چکا تھا تو قیام میں تصور کرے، یا رکوع میں تھا تو رکوع چھوڑ کے وہ قیام کی طرف آ جائے اور سورت پڑھے، سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کرے. اب آگے یہ سلسلہ ادا کرتا رہے گا، سجدہ سہو کرنا اس پہ لازم ہو جائے گا. اگر یہ رکوع میں چلا گیا اور یہ سوچتا ہے چلو اب تو سجدہ سہو کو کرنا ہی ہے یا اب تو تیسری رکعت میں اس کی تلافی کر لوں گا، تو ابھی اگر کنٹینیو رکھتا ہے اپنی نماز کو تو یہ اس پہ واجب ہے کہ واپس قیام کی طرف اوت کرے، لوٹے. اگر نہیں لوٹے گا تو یہ ترک واجب ہوگا جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر جو واجب چھوڑا جاتا ہے اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی. سجدہ سہو کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ یہ تلافیاں ان کی کرتا ہے جو واجبات بھولے سے چھوٹ جاتے ہیں. تو سجدہ سہو یعنی بھولنے والا سجدہ، تو جان بوجھ کے جو نقصان ہوا نماز میں ان کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی تلافی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نماز پھر دوبارہ سے پڑھی جائے گی.